مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ چھوٹا سا تھا، انڈے سے نکلا ہی تھا بچہ کہ شکاری نے پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پنجرے کے در و دیوار، کوٹھالی میں پانی، دوسری میں دانا۔ اس نے سمجھا یہی میرا گھونسلہ ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا جہان ہے۔ اسی میں پروان چڑھا، تیار کھانا ملتا، تیار پانی ملتا، تیار دانا ملتا، اڑنے کو جہان نہیں۔ تو اس نے سمجھا یہی نارووال کا پنجرا میرا جہان ہے، یہی نارووال کی دکان اور رائس مل یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے، یہی کچھ میں ہوں۔ ایک دن شکاری کو ترس آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بیٹا جا، اڑ جا اور اپنے چمن کو، اپنے گھونسلے کو، اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جا۔ تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد۔ وہ کہتا ہے شکاری جی مجھے اسی پنجرے میں بند رکھو، یہ فرقہ واریت کا پنجرا، یہ رائس مل کا پنجرا، یہ سیاست کا پنجرا، یہ قومیت کا پنجرا، یہ دھڑے بندی کا پنجرا، یہ تاجروں کا پنجرا، یہ زمیندارے کا پنجرا، یہ نوکری کا پنجرا، یہ بی بنچوں کا پنجرا، مجھے اسی میں بند رکھو۔ کیوں کہ میں اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے یاد نہیں تم مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے، مجھے تم نے کہاں سے اٹھایا تھا۔ امت کو یاد ہی نہیں کہ ہم امت ہیں، میں کیسے یاد دلاؤں۔ بھولنا بھی بھول چکے ہیں، ایک ہوتا ہے بھول جانا، وہ تو یاد آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولنا بھی بھول جائے، یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں، یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں، اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے۔ میرے بھائیو ہم بھول گئے ہم امت ہیں، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میرا رونا کہاں تک دستک دے گا، میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے، کن آہنی دروازوں سے ٹکرائیں گے، کب وہ کھلیں گے، اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا۔ ہاں امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، قومیں نہ بنو، امت بنو۔ اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر، سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر، پیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر، رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر۔ امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے، امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے۔ ہماری ہلاکت کا سبب حکمران نہیں ہے، میں ہوں طارق جمیل، تم ہو تم۔ اس میں حکمران بھی آ گئے، اس فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سیاستدان بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، ریڑھی والا بھی آ گیا، جہاں کا مزدور بھی اللہ کا باقی ہو، وہ بھی انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ریڑھی والوں کو جوئے پہ لگا دیا، ریڑھی والا انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ میرا کاٹ میرے دن پھر جاویں۔ جو جس قوم کا ریڑھی والا بھی جوا کھیلتا ہو، اسے حکمران کہاں گرداب سے نکال سکتے ہیں۔ جہاں گھر گھر میں ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتلائیں، تو آپ نے فرمایا ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب نارووال کی مائیں ذلیل ہوں گی، اولاد اپنے ماؤں کو کاٹیں گے، باپ کو غرائیں گے، تو اب انہیں کوئی طاقت تباہی سے بچا نہیں سکتی۔ میں اور آپ سبب ہیں، ہمارا ہر طبقہ قوموں کے ڈوبنے کا سبب ایک طبقہ نہیں ہوا کرتا، تمام ایک پھٹے کے اکھڑ جانے سے کشتیاں نہیں ڈوبتی، سفینے ڈوبتے ہیں جب تختے اڑ جاتے ہیں۔ ایک آدھ تختہ تو اسی وقت اسے پاٹ دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ صرف تاجروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف زمینداروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف حکمرانوں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی۔ قومیں ڈوبتی ہیں جب ہر طبقہ نافرمان اور اللہ کا دشمن بن کے اللہ کو للکارتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جب رات ہوتی ہے
تو چاروں طرف گھنگرو کے چھنکنے کی آوازیں آتی ہیں اور سکرینیں آباد ہو جاتی ہیں، ننگے بدن تھرک رہے ہوتے ہیں اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک زمین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور مسلوں کو آباد کیا کرتے تھے اور اللہ کو آہوں سے سسکیوں سے منایا کرتے تھے، وہی نوجوانوں کے سامنے سکرین ہوتی ہے اور کوئی ننگی ناچ رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جنید بغدادی کو بھی وزیر اعظم بنا دو، شیخ عبد القادر جیلانی کو صدر پاکستان بنا دو، نہیں نکال سکیں گے اس ڈوبتے ہوئے سفینے کو گرداب سے جب تک اجتماعی لوگ توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اس وقت تک میرے بھائیوں اس بھمر سے نکلنا ناممکن ہے۔ میں تمہیں ایک حدیث سنا رہا تھا، بیچ میں بات بڑی درد بھری آ گئی۔ قانون ہے، میرے اللہ کا قانون ہے کہ نافرمانی پر ہلاکت آتی ہے اور فرمان برداری پر کامیابی آتی ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی شہنشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی دھرتی پر وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی آسمان کی چھت کے نیچے وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے سورج کی روشنی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے چاند کی ٹھنڈک میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، تاروں بھری رات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، دن کے اجالوں میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، کہ دھرتی اللہ کی، دن اللہ کا، دھرتی اللہ کی، رات اللہ کی، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، دھرتی اللہ کی، پہاڑی اللہ کے، دھرتی اللہ کی، میدان اللہ کے، دھرتی اللہ کی، میدانی اللہ کے، میدان اللہ کے، میدانی اللہ کے، صحرا اللہ کے، صحرائی اللہ کے، شہر اللہ کے، شہری اللہ کے، دیہات اللہ کے، دیہاتی اللہ کے، جزیرے اللہ کے، جزیروں والے اللہ کے، پانی اللہ کا، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے، آب و ہوا اللہ کی، شرق غرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا قانون ہے۔ جب نافرمان ہو گئے تو ہلاکت آئے گی اور فرما بردار ہو گئے تو کامیابیاں آئیں گی۔ میں دوبارہ ساری حدیث پڑھتا ہوں۔ عزت خزل فیء والا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانت مغنمہ، امانت کو لوگ کھا جائیں گے، والزکات مغرمہ، زکات نہیں ادا کریں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے، آؤ جی آؤ جی، واقصى اباہ، باپ کو دیکھ کے راہیں بدلیں گے، نظریں چرائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، ابا کوئی کم نہ آنکھ دے گے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت رذیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کھانے کھلا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہوں گے، اور اندر میں بغض پالے ہوئے ہوں گے، منہ چہرے مسکراتے ہوں گے اور سینے جلتے ہوں گے، ہونٹ کھلے ہوں گے، دانت کھلے ہوں گے، اور دل آگ نفرت کی آگ سے بھرے ہوں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی، اور مسجدوں میں اللہ کی محبت سکھانے کی بجائے نفرتوں کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور موسیقی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ ہاں، یہ فن نہیں ہے، یہ ثقافت نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ہاں، اپنے شاعر اقبال کی قدر کرو۔ میں نے اقبال جیسی شاعری نہ اردو میں پڑھی، نہ عربی میں پڑھی، نہ فارسی میں پڑھی۔ ہاں، ناروال والو آؤ، کدھر؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ایک شعر میں 10,000 سال کی تاریخ کو بیان کر دیا کہ ناروال والو، اگر دنیا میں عزتیں اور بلندیاں چاہتے ہو تو راگ و رنگ سے بچ کے چلو، کہ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ
اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ڈوبتی ہیں اور تہے خاک جاتی ہیں اور ذلت اور پستی میں جاتی ہیں تو طبلے کی تھاپ پر وہ سر دھنتے ہیں، گھنگرو کی چھنک پر ان کے بدن لہراتے ہیں، اور وہ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما عائشہ نے ارشاد فرمایا جب شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا کی دعوت سر عام دی جاتی ہے اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے، زمین کو ہلا دیا جائے۔ وزارت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ ہاں سنو سنو اپنے نبی کی، اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج ان کو ان کا رب جنت کی حوروں کا گیت سنانے والا ہے۔ نارووال کے چند سال صبر کر لو اور یہ طبلے سارنگی سے توبہ کر لو تو میرا اللہ اعلان کرے گا این الذین کانوا ینزعون اسماعهم عن اصوات المزامیر، وہ کہاں ہیں جو نارووال میں شیطانی توتی نگارے نہیں سنتے تھے، شیطانی بنسریاں نہیں سنتے تھے، آج میں انہیں جنت کا گیت سناؤں گا۔ وہ باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں گا، اور بات ضروری ہوتی ہے جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ ساری نسل میری موسیقی پہ لگی پڑی ہے اور حرام ان کے اندر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے۔ سن لو محروم ہو جائے گا وہ جو دنیا میں گانے سنتا ہوا مر گیا، جنت کی موسیقی سن نہ سکے گا۔ میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے۔ جنت کی حور ایک سر اس کے گلے سے نکلے گا تو جنت اس سر کے مطابق ساز بنائے گی، دھن بنائے گی، جنت کے درخت دھن بنائیں گے اور اس کے گلے کا سر اس کے ساتھ ملے گا، یہ نغمہ چلے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جب وہ گانے گاتا تھا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ سے لمبا نہیں بناتے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے۔ میں نے اسے کہا یہ سن میرا اللہ جنت کا پہلا نغمہ سنائے گا، پہلا گیت سنائے گا، پہلا میوزک سنائے گا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 3.5 منٹ، وہ 70 سال لمبا ہوگا۔ 70 سال عمر بیت جاتی ہے اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہ وہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور اللہ کی جنت کے حوریں آئیں گی اور ساری جنت مست ہو کر لہرائے گی۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارق المنبر، اے داؤد آجا بیٹھ نارووال والوں کو سنا۔ یہ وہاں دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے تو داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے میں نے واپس کر دی۔ پھر داؤد کی آواز پر جنت جب دھن بنائے گی تو جنت والوں کو حوروں کا گیت بھول جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے بہت بڑھیا پایا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنوں؟ تو جنتی حیران ہو کر کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی ارق المنبر، اے میرے حبیب اے میرے محمد آجا ممبر پہ بیٹھ جا اور اب میرے بندوں کو اپنا گیت سنا۔ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی دھن اور آواز دو جہان کے سردار کی، یہ سر ساز مل کر، یہ ساز آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سناؤں، اس سے بھی اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ممکن ہے؟ تو اللہ کہیں گے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا، اب تمہیں ارحم الراحمین سنائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے وہ اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں اور اپنے کانوں سے میری آواز سنیں۔ آج نظر اللہ کے دیدار میں ہوگی،
کان اللہ کی آواز پر ہوں گے. اب جنت کو ساز بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آواز خالق کی آواز ہے. وہ مزین ہونے کے لیے دھن کی ساز کی محتاج نہیں. تو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں اپنا قرآن سنائے گا, قرآن سنائے گا, اور تم سنو گے, اور تم نہ اپنے آپ میں رہو گے, نہ تمہیں اپنا ہوش رہے گا, نہ تمہیں جنت یاد رہے گی. میرا اللہ جب پردہ گرائے گا اور ختم فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے, نہ جنت چاہیے, نہ حوریں چاہیے, نہ کھانا چاہیے, نہ پانی چاہیے, ایک تیرا دیدار چاہیے, ایک تیری آواز چاہیے, ہمیں اور کچھ نہ دے, یہ ہمیں دیتا رہے, یہ جنت ہے. وظہرت القینات والمعازف, گانے والیاں عام, گانا بجانا عام. آپ پچھلا مضمون بھول گئے ہوگے, میں پھر حدیث دہراتا ہوں. عزت تو خزل فیء والا, جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے, والامانت مغنما, امانت ہڑپ ہو جائے گی, والزکات مغرما, زکات کی ادائیگی رک جائے گی, وتعلم لغیر الدین, علماء دنیا علم کے ذریعے سے دنیا کمانے والے بن جائیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, بیویوں کے فرما بردار. وَعَقَّ أُمَّهُ, ماؤں کے نافرمان. ادنا صدیقہ, دوست کے دوست. اقصى أباہ, باپ کے دشمن. ساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا سردار نافرمان. کان رئیس القوم ارذلہم, حکومت ذلیلوں کے ہاتھ میں. اکرم الرجل مخافت شرہ, ایک دوسرے کو ملیں گے مسکرائیں گے, سینوں میں بغض رکھ کر, نفرتیں رکھ کر, منافقت کی ہنسی ہنسیں گے. وظہرت القینات وارتفعت الاصوات فی المساجد, مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی. وظہرت القینات والمعازف, گانے والیاں عام ہو جائیں گی. وشربت الخمور, اور شراب عام پی جائے گی, شراب عام ہو جائے گی. ولان آخر هذه الامة اولها, اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے, نادان سمجھیں گے, ان پڑھ سمجھیں گے. آج تہذیب ہے, آج روشنی ہے, آج علم ہے, آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. اونٹوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا, گدھوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا. آج دنیا نے چاند کو مسخر کر لیا ہے. پہلے لوگوں کی حقارت دل میں آئے گی جب یہ 15 باتیں ہوں گی, جب یہ 15 باتیں ہوں گی, جب یہ 15 باتیں ہوں گی. تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَكَبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ. تو پھر ناروال والو, پاکستان والو, ہند سندھ ایران توران والو, پھر انتظار کرو کہ اب زلزلے آئیں گے, پھر انتظار کرو کہ اب پانی بکھر جائیں گے, انتظار کرو ہوائیں پاگل ہو جائیں گی, انتظار کرو زمین کپ کپائے گی, پہاڑ تھر تھرائیں گے, موسم کے تیور بدل جائیں گے. ہاں